ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج جمعہ کے اس اجتماع میں جبکہ ہم قمری مہینوں میں ماہ ربیع الاول کے دوسرے جمعہ میں حاضر ہے، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے۔ آج کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کے درمیان سے بلا لیے جانے کا دن۔ آج کا دن کائنات انسانی کے وحی سے محرومی کا دن ہے۔ جبرائیل امین 12 ربیع الاول پیر کا دن، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد زمین پر کبھی وحی لے کر نہیں آئے۔ بس وحی کی تکمیل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم مکمل ہوا، اور اب جبرائیل امین کی جتنی آنے کی ضرورت تھی وہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو مکمل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، آپ کی شریعت کو مکمل فرما کر انسانیت پر احسان فرما دیا۔ دین تو مکمل ہو گیا، آپ کی شریعت بابرکت، آپ پر نازل ہوئی کتاب بابرکت۔ وہ برکتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ سب تو ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں، زمین کے اوپر۔ اور آج کا دن تھا جس دن آپ نے پردہ فرمایا تھا۔ اگر غم منائے جانے کے لائق کوئی دن ہوتا، شریعت مطہرہ میں کسی غم کو لے کر بیٹھنے کی اگر اجازت ہوتی تو آج کا دن ہوتا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تھے۔ لیکن شریعت نے حکم دیا ہے کہ 3 دن غم منایا جائے اور اس کے بعد کام پر لگ جایا جائے۔ کسی کے جانے پر اگر غم منانے کی اجازت ہے تو 3 دن بیوی کے لیے اجازت ہے، اس لیے کہ وہ عدت میں ہوتی ہے، اور عدت میں ہونے کی وجہ سے اس کا بھی رشتہ جڑا ہوا ہے اپنے شوہر سے، تو اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے دن زیادہ ہے۔ لیکن دوسروں کے لیے صرف 3 دن کی اجازت ہے۔ اگر اسلام اجازت دیتا، جیسے ہمارے شیعہ بھائی، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی توفیق عطا فرمائے، وہ آج تک غم مناتے ہیں، اور غم کیا مناتے ہیں؟ وہ تو سزا پاتے ہیں، اور اس سزا میں ان کے یہاں ترتیب بن گئی ہے کہ وہ ہر
محرم کے عشرے میں اور آخر میں 10 محرم الحرام کو اپنا سینہ پیٹتے ہیں، غم منانے والوں کی شکلیں بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہم آج منائے ہوتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ماضی قریب تک 12 وفات کے نام سے آج کا دن جانا جاتا تھا۔ آپ جو بزرگ حضرات ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، یہ اپنے بچپن اور جوانی کے واقعات اگر ہمیں سنائیں تو آج کے دن کو 12 وفات کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ یہ تو بعد میں حادثہ ہو گیا ہے کہ اس کو 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کا نام دے دیا گیا، ورنہ تو یہ 12 وفات تھا۔ اور عید میلاد النبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا مہینہ، اور وہ خوشی کا دن جو پیر کا دن تھا، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بات کہی گئی، محققین کی تحقیق ہے کہ 9 ربیع الاول ہے، اور اہل سنت والجماعت کے امام احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق یہ ہے کہ پیر کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر، انسانیت پر عظیم ترین احسانات، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے بعد اگر انسان پر کسی کا حق ہے تو وہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کا ادب و احترام انسانیت پر اللہ کے ادب کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ کو بات کہی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، دعائے خلیل و نوید مسیحا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب مانگا حضرت ابراہیم نے ہے تو اللہ نے دیا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو ہے۔ مانگا اللہ نے اور اللہ دے جبرائیل کو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں پیدا ہوئے، انسانوں میں تشریف لائے، انسان بنا کر پیدا کیے گئے۔ آپ فرشتہ بنا کر، جن بنا کر نہیں پیدا کیے گئے، انسان بنا کر پیدا کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننا ہمارا عقیدہ ہے تو کیسا مانا جائے اسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں اچھے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ آب زمزم سے بھی پیاس بجھتی ہے، ہمارے سادے پانی سے بھی پیاس بجھتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا پانی اگر چند دن رکھا رہ جائے برتن میں تو خراب ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ آب زمزم خراب نہیں ہوتا ہے، سالوں سال اسے رکھا جائے وہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ آب زمزم کا پینا غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ آب زمزم کا پینا ثواب ہے، آب زمزم کے پینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں کے پانی کے لیے نہیں ہیں، اس لیے آب زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہوا، پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ حجر اسود ایسا پتھر ہے جو گناہوں کو چوس لیتا ہے، جس کے چومنے کے لیے، جسے بوسہ دینے کے لیے، جس کے استعلام کے لیے دنیا کی ساری امت وہاں پر بھیڑ لگاتی ہے، اور وہاں اس کوشش اور فکر میں رہتی ہے کہ کیسے ہمیں اس کا صاف قریب سے واضح طور پر بوسہ مل جائے۔ اور ہمارے یہاں کا پتھر اسے پیر سے ٹھوکر دے کر برابر میں کر دیا جاتا ہے، اور وہ پتھر ہے جو گناہوں کو چوس لیتا ہے،
جس کا چھونا، جس کا استلام مغفرت کا سبب، گناہوں کے دھل جانے کا سبب ہے۔ تو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہوا، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے، عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ ہم چلتے ہیں، ہمارے آگے آگے اور ہمارے پیچھے پیچھے ہمارا سایہ چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ انسانوں میں سے انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ ہم سو جائے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، بیٹھے بیٹھے اگر سو رہے ہیں، اتنا جھک جائے کہ پیچھے سے کمر اٹھ جائے، وضو ٹوٹ گیا۔ ٹیک لگا کر سو گئے، وضو ٹوٹ گیا۔ لیٹ کر پلک جھپکی ہے، وضو ٹوٹ گیا۔ آنکھ لگی اور آنکھ کھل گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوئے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہے، فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھے، بیدار ہوئے اور مصلی پر چلے گئے۔ نماز کے بعد میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے یا حکم بدل گیا؟ آپ وضو کرنا بھول گئے یا حکم بدل گیا کہ اب بغیر وضو کے بھی نماز چلے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا نہ حکم بدلا، نہ میں بھولا نہ حکم بدلا۔ میں سویا اس لیے کہ انسانوں میں سے انسان ہوں، اور سو کر وضو نہیں ٹوٹا میرا، اس لیے کہ انسانوں جیسا انسان نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بھی ماننا ہے، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ماننا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ کمالات، وہ خصوصیات اور انسانیت کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی۔ ثبوت عظمت انسانیت ہے محمد مصطفیٰ انسان کامل، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان کامل ہونا، یہ انسانیت کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی، اور پیارے آقا کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ، پیارے آقا کے لائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر انسانیت کا کہیں تصور نہیں ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا درس انسان کامل نے دیا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر، آپ کی تعلیمات کے تذکرے کو چھوڑ کر، اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی انسانیت کی بات کرے تو اس کی انسانیت ناقص ہے، اس کی انسانیت ادھوری ہے۔ انسانیت کا سب سے بڑا درس انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تھا۔ آپ کی تعلیمات میں، آپ کے فرامین و ارشادات میں، آپ کی عملی زندگی میں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن انسانیت کے دشمن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب انسانیت کے بے ادب ہے، اور وہ حیوانیت اور درندگی کو شرما دینے والے لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ رب العزت کو ناراض کر دینے کا سب سے بڑا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، اس کائنات کی سب سے قیمتی مخلوق، ان کی بے ادبی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے۔ اس لیے قانون خداوندی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا مجرم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ واجب القتل ہے، اس کی سزا کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں کوئی دوسری رائے سوچنا بھی جرم ہے۔ صرف ایک حکم ہے کہ رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی تاریخ پڑھ جائیے۔ کائنات انسانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں نے جب جب اپنے عشق کا ثبوت دیا ہے،
گستاخ رسول نے سر اٹھایا، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے تک کسی کو گستاخی کی جرأت نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، مجرم کو مجرم بنانے والی عدالتیں ہوتی ہیں۔ سزا نہ دے کہ عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ امت مسلمہ جس کی عدالت احکم الحاکمین کے یہاں سے ہوتی ہے، امت مسلمہ جو فیصلے مانتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے، جو عرش معلیٰ سے چلتے ہیں اور جو قرآن و سنت کے اندر تحریر شدہ ہے، رقم شدہ ہے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کی کوئی عدالت نہیں، اس کے علاوہ امت مسلمہ کا کوئی قانون نہیں، اس کے علاوہ امت مسلمہ کسی کی پابند نہیں۔ امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا فیصلہ اگر انسانی نظام سے کرے، وہ شریعت مطہرہ، وہ نظام مصطفیٰ جو انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی تکمیل کے لیے، انسانیت کو عروج اور بلندی پر پہنچانے کے لیے آئی تھی، اس ناموس مصطفیٰ، اس نظام مصطفیٰ کو تو ہم نے بھلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ نظام زندگی لے کر آئے، ہم نے اسے نماز کی حد تک محدود کر دیا، حج بیت اللہ کی حد تک محدود کر دیا۔ ہماری تجارتوں سے نظام مصطفیٰ غائب، ہماری ملازمتوں سے نظام مصطفیٰ کا تذکرہ ختم، ہمارے ایجوکیشن سے، ہمارے ایگریکلچر سے، ہمارے مالیات کے نظام سے، کسی بھی چیز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہم نے کہیں تذکرہ ہی باقی نہیں رکھا ہے۔ اور جگہ دی ہے تو اسی ملعون فرانس کی پیدا کی ہوئی جمہوریت کو جگہ دی ہے۔ فرانس ہی کا وجود ہے جمہوریت، اسی نے وہ نظام بنایا ہے، اسی ملعون کے پیدا کیے ہوئے بنائے ہوئے نظام کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اپنی زندگی کو اس پر ڈھالا ہوا ہے۔ جس نظام مصطفیٰ کے ذریعے ہماری تکمیل تھی، ہمارا عروج تھا، ہماری بقا تھی، ہماری عزت تھی، ہماری سرداری تھی، دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود تھی، اس نظام مصطفیٰ کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ کم از کم شرم کرتے ہوئے ناموس مصطفیٰ کا فیصلہ تو نظام مصطفیٰ پر کیا جائے۔ ناموس مصطفیٰ کا فیصلہ، اسی فرانس نے اگر محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی اور اسی کے بنائے ہوئے ظالمانہ نظام سے ہم ناموس مصطفیٰ کا فیصلہ کریں گے، اس کے لیے انصاف کی بات کریں گے، اور اس کے مجرم کو، ناموس مصطفیٰ کے مجرم کو، رسول اللہ کے گستاخ کو صرف گالیاں دیں گے، صرف جوتا اس کے چہرے پر رکھیں گے، اور صرف دھرنے دیں گے، صرف آوازیں لگائیں گے، صرف میمورنڈم دیں گے۔ یہ وہ سارے طریقے ہیں جو اسی فرانس کے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا فیصلہ صرف اور صرف انہی کے نظام پر ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرم فرانس کو ماضی قریب میں بھی ایسے ہی نظر انداز کیا گیا، یہی صرف دل کی تسلیوں کے طریقے اختیار کیے گئے، اس لیے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار اسے یہ جرأت ہوئی ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پہلی مرتبہ اگر محمد مصطفیٰ کا نظام اختیار کیا جاتا، آج اسے یہ جرأت نہ ہوتی۔ اور رسول اللہ کے دیوانے، ان کے عشق کا ثبوت دینے والے صرف چائنا کی بنائی ہوئی اور وہاں سے آئی ہوئی لائٹیں لگا کر اپنی گلیوں کو روشن کر کے عشق رسول کے ثبوت دیتے بیٹھے ہیں، وہاں وہ ملعون، وہ بدماش، وہ لعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ چین کی نیند سو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کو اپنے روضہ اطہر کے اندر بے چین کر کے امت محمدیہ صرف روشنائی کر کے، صرف جھنڈے لگا کر، صرف لالٹینیں لگا کر، لائٹیں لگا کر سمجھ رہی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے عاشق ہیں۔ خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے، یہی ہو جو قول و عمل کی دورنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوس جاباز یکتا مجاہد
وہ تھا جس کے مضبوط دستے عمل میں جہاں سے نرالی شجاعت کا پرچم، وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سنواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے نکل کر حقیقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات کی رحمت کو لوٹنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام کا صحیح علم حاصل کرنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام سے جڑنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم